اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سو آج ہم سورہ رحمان کی کچھ آیات کو ڈسکس کریں گے جو کہ وچ از ویری امپورٹنٹ فار انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور کتنی زیادہ ہم اس کو سرنڈر ہی نہیں کر رہے, ہم اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, ہمارا خیال ہی نہیں جا رہا ان نعمتوں کی طرف, ان رحمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی. ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے قرآن پاک میں ہم نے سنا ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں مل رہے نہیں ہیں. جو پچھلی اگر ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ایسے سمندر ہیں, اور جو ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ دو سمندر ہیں آپس میں, ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہی ہوتی. تو وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہاں پر آتے ہیں جو بینہما برزخ لا یبغیان, مطلب ان دونوں کے سامنے ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے سے ہے وہ الگ کر رہے ہیں. بیسکلی اگر ہم یہاں دیکھیں, اگر ہم سچویشن کو ہینڈل سمجھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں کہ دو سمندر ہیں, بہت طاقتیں ہیں جو کہ آپس میں مل رہی ہیں, لیکن ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے. کیسی آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دے رہی. ایون کہ اگر آپ ایسا کریں نا کہ وہ والا پانی لیں اور یہ والا پانی ان کو مکس کرنے کی کوشش کریں تو بھی وہ مکس نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ نہیں مکس ہونے دے رہا. ٹھیک ہے, یخرج منہما, یخرج خارج ہوتا ہے اس میں, منہما اس میں سے ان دونوں سمندروں میں سے, لؤلؤ والمرجان اس میں سے موتی اور مرجان. مطلب کیسے اتنے طاقتور سمندر میں سے ایک موتی پیدا کر رہا ہے اور اس کو سنبھال کے بھی رکھ رہا ہے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ جہاں چاہ رہا ہے اپنی اتنا طاقت کو وہ استعمال کر رہا ہے. مطلب اس کی مطلب ایک سمندر جو اتنا, جیسے کہیں سمندر آتا, جیسے پچھلے دنوں سیلاب آیا ہوا تھا, وہ سیلاب آتا, سیلاب نہیں دکھتا, پانی آتا ہے ایک فلو میں آتا ہے, وہ نہیں دکھتا. کسی کے سونا خراب ہو رہا ہے کسی کا, مطلب وہ اگر کسی گھر میں آ گیا ہے تو وہاں پہ قیمتی چیزیں, پہلے ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں, قیمتی چیزوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھ رہا پانی, جو وہ پانی ایک فلو میں آ رہا ہے, پانی کو تو نہیں پتا کہ کتنا کیا چیزیں ہیں, اتنا اس کو ہم نے یہ پانی قیمتی چیز اس کا خیال کرنا اس کا نہیں کرنا. پانی کو کیا پتا, وہ تو آتا ہے اور سب کچھ باہر لے جاتا ہے. لیکن اسی پانی کے بیچ اگر ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ وہاں سے ایک موتی نکل رہا ہے اور مرجان نکل رہا ہے, لیکن اس کی کوالٹی میں, اس کے کلرز میں, اس کی شیپ میں, اس کی شائننگ میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہ رہا ہے. اگر ہم اس دیکھیں کہ اگر کوئی بڑے سے سمندر میں پھنسا ہوا ہے لیکن اگر وہ قیمتی موتی ہے تو وہ بچ جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو, اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں تو وہ بچ جائے گا. تو یہ یہاں پہ بھی کتنا بڑا لیسن ہے. قرآن میں موٹیویشن ہمیں دی گئی ہے سمجھا کے, بتا کے, غور و فکر کرا کے. اگر ہم خود دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کو اصل میننگ میں سمجھ ہی نہیں رہے. کہ اگر ابھی ایک میں آیت سن رہی تھی کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کھانے کو غور سے دیکھ لیں نا کہ آپ کھانے کہ یہ جو روٹی میں کھا رہی ہوں اس کا گندم کس کسان نے بیج بویا ہوگا زمین میں, کتنی بارشوں سے اس نے اس گندم کے بیج کو بچایا ہوگا کہ گندم اگ جائے, اس کی گندم اگ جائے, پھر کہاں سے وہ ایک دانہ اگا ہوگا, وہ اگ کے الگ ہوا ہوگا اس سے, پھر اس کے بعد وہ شہر آیا ہوگا, کسی نے اس کو خریدا ہوگا, اس کو خرید کے اس کو وہ پیسا ہوگا, پیس کے آپ کے گھر آیا ہوگا, آپ کے گھر میں اس کو گوندا گیا ہوگا, گوند کے اس کی پھر شیپ بنائی گئی, اس کی روٹی بنائی گئی, پھر روٹی بن کے جب آپ کے سامنے آئی ہے وہ ایسے نہیں آئی. اور جس رزق پہ آپ کا نام لکھا تھا نا وہی آپ نے کھائی ہے. مطلب ہر رزق پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام لکھا ہوا ہے. مطلب آپ یہ دیکھو نا کہ ہر چیز اسپیسیفائی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ گھر آتے ہو رات کو دیر سے اور آپ کی مما آپ کے لیے نا کچھ کھانا بچا کے رکھتی ہے, سب نے کھا لیا, تمہارا بچا ہوا ہے, یعنی اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا, تو آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ میرے لیے بچا کے رکھا گیا ہے, میرا ہے یہ, ابھی مجھے دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت سا ایک وہ دے دیا ہے نا کہ جو چیز میں نے اللہ تمہارے لیے بنائی ہے, تمہارے لیے بچا کے رکھی ہے, تو وہ تو ہمیں ہی ملے گی, وہ کوئی اور نہیں مل سکتی. اچھا رزق میں بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. رزق میں آ جاتی ہے کہ آپ
آپ کے اسپاؤزز آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے یہاں نا لوگ جو قواعد شیطان ڈال رہا ہوتا دماغ میں کہ جو جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی نا ان کی شادی ہونی ہی نہیں ہے اب, اور جن کے بچے نہیں ہو رہے ان کے بچے بھی ہونے ہی نہیں ہیں. تو یہ جب کہ سب کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں, گزر جاتی چیزیں اور ہر مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف ایک شیطان کی تھاٹس ہوتے ہیں, شیطان آپ کو ڈال رہا ہوتا ہے دماغ میں بار بار کہ نہیں اب تو نہیں ہوگا, اب تو نہیں ہوگا, کتنا ٹائم ہو گیا, یہ دیکھو سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, سب کے بچے ہو رہے ہیں, تمہاری کیوں نہیں ہو رہے. مطلب لائف از آل اباؤٹ کہ آپ اسٹرگل فیز میں نا, آپ کو کوئی لگژریز تو نہیں مل رہی آپ کو اگر آپ وہاں پہ اسٹرگل نہیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی لگژریز دیکھ لی, انہوں نے صحابہ نے کون سی کوئی لگژریز لائف گزاری ہے, ان کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ہم تو بہت لگژری سے بھی اوپر کوئی چیزیں گزار رہے ہیں. ہم تو لگژری بھی مجھے لگتا ہے چھوٹا لگا لوگوں, انہوں نے جیسے زندگی ساتھی زندگی گزاری. تو کیا چیز تھی آخر ان کے پاس جو ان کو ہر چیز پہ راضی رکھتی تھی؟ ان کے پاس قرآن تھا, ان کے لیے قرآن اترتا تھا. تو وہ قرآن آج ہمارے پاس ہے, اور ہم اتنے زیادہ پتہ نہیں کون سے ایسے ہمارے کام ہیں, کون سے ایسے ہماری مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے ہم بھی کہ نہیں قرآن کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکل پاتا. ہم نہیں سمجھ, ہم ہر چیز سیکھ لیں گے, ہر بات سیکھ لیں گے, ہم نہیں سیکھا جاتا تو ہم سے قرآن نہیں سیکھا جاتا. ہم فوکس ہی نہیں کرتے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے, ہم نے اس کو سیکھنا ہے. اگر میں بھی سوچ رہی تھی کہ ابھی ہم یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں تو پورے 4 سال بعد ہم 48 ہم نے سبجیکٹس پڑھیں گے, 48 سبجیکٹس پڑھیں گے. اب اس میں آپ سبجیکٹس کی آپ نے ڈیٹیلس ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آگے آپ سمجھ رہے ہوتے چیزوں کو, سارا پروسیجر کا کافی ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک کتاب جس میں 30 سپارے ہیں, ایک کتاب جس کے 30 چیپٹرز ہیں جسٹ, ہم نے اگر ہم SPSC یا کوئی بھی اس طرح کے ہم ٹیسٹ دینے جائیں تو ہم اس کے کتنے چیپٹرز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, کتنی چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں. تو صرف ایک کتاب جس کے 30 چیپٹرز ہیں, لیکن ہمارے لیے اگر ہم عام دنیا میں دیکھیں تو کتنی چھوٹی سی ہماری کتاب جس کے 30 چیپٹر ہیں, 30 چیپٹرز کی کتاب. مطلب ہمارے ہاتھوں لیسنز ہوتے ہیں, مطلب 28 30 تو ہوتے ہیں, مطلب وہ بھی ایک نارمل کتاب ہے. اس کے ساتھ ہم کتنی اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. جیسے اگر آپ انگلش کے کوئی 30 لیسن ہے, میتھس کے آپ کے 10-15 ہیں, یا آپ کے مطلب ڈفرینٹ سائنس کے آپ کے 20 لگا لو یا 10 لگا لو, یا اب اس کے بعد جنرل نالج SST, مطلب بہت سارے سبجیکٹ. جب میں نارمل سبجیکٹس کی بات کریں, اس کے بعد جب آپ ڈگری کر رہے ہوتے ہو تب تو آپ کے ایک تھوڑا اور سبجیکٹس ہوتے ہیں, یا اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہو, انجینئرنگ کے تو مطلب بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ وہ ساری چیزیں اتنی ٹف ہوتی ہے, اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا ہم ہر چیز کر لیتے ہیں, ہم ہر چیز کو مینیج کر لیتے ہیں, لیکن ہم قرآن کے معاملے میں ہم اتنے وہ ہوتے ہیں, جبکہ یہ کتنی ضروری کتاب ہے. اس کے بغیر ہمارا سروائیول ہی ممکن نہیں ہے. لٹرلی ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری روح کی غذا ہے یہ. ہم کیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانے کا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم بیمار ہونے لگ جائیں. ہمیں پتہ ہے ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں, کیوں چل رہے ہیں ہمارے آس پاس, کہ ہم دیکھیں, ہم غور کریں. ہم غور کیوں نہیں کر رہے. ہم اپنے کھانے کی میں مثال بتا رہی تھی, اب اس کے بعد ہم اگر چلیں روٹی کا ایک اتنا بڑا سفر کر کے پہنچی آپ کی. مثالاً آج ہمارے گھر میں ایک سبزی پکی, تو میں دیکھ رہی تھی گاجریں, پالک, مٹر, آلو کی جرنی. آلو کس زمین مٹی میں, کس شہر کے زمین کی مٹی کے اندر سے وہ نکلا ہے, کتنا ٹریول کر کے وہ میرے سامنے کٹ کے پہنچا ہے. پالک تو چاروں سبزیاں الگ الگ جگہ سے آئی ہیں, بالکل الگ. جہاں آلو اگتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کیا کہتے ہیں پالک کا بھی کھیت ہو, اور جہاں پہ پالک اگتا ہے وہاں پہ ضروری نہیں مٹر بھی وہیں پہ اگ رہے ہوں, یا مٹر کے ساتھ گاجریں بھی کیا پتہ وہیں ہوں. مطلب ہو سکتا ہے وہ چاروں چیزیں الگ الگ شہر سے آئی ہوں میرے پاس, جہاں سے سبزی ہم خرید لیتے ہیں. مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کھانا جو آ رہا ہے اتنا ٹریول کر کے آ رہا ہے, اور میرے سامنے جب پہنچ رہا ہے بالکل ایکوریٹ حالت میں پہنچ رہا ہے جس کو میں کنزیوم کر سکتی ہوں. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے میرے لیے, کتنی بڑی بلیسنگ. اب کتنے لوگ ہم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کھانا بھی ہوتا ہے, ہم کھا ہی نہیں پاتے. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں چلے گئے یا مصروف ہو گئے کہ کھانا بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن نصیب میں نہیں تھا, کھا نہیں سکے. ایسی سچویشن ہو گئی, ایسا کچھ ہو گیا کہ آپ کھانا نہیں آپ کو مل سکا وہاں سے, یا آپ کہیں گئے تھے اور آپ کسی کی شادی میں بھی جاتے ہو بھوکے آ جاتے ہو. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کسی کے میلاد میں جاتے ہو, کھانا ختم ہونے کی وجہ سے آپ کو کھانا نہیں مل پاتا, آپ کو وہ تو بات ہو رہی تھی کہ ہماری امپورٹینس کی
کہ ہم لوگ کتنے امپورٹنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ سمندر ہیں آپس میں، نہیں بہت ساری چیزیں، اللہ کی تو بہت سی طاقتیں ہیں جس کے بیچ میں شاید ہم سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ماحول میں، اتنی بڑی دنیا ہے اس کے بیچ میں بالکل تہہ میں جا کے ہمیں زمین پر انسان اتنی چھوٹی چھوٹی سی مگر ہم اوور آل اوپر سے یونیورس سے دیکھیں تو ہم کتنے ایسے چھوٹے موتی کے سائز کی بھی ہماری کہ ہم لوگ لگیں گے اس میں، تو ہم کتنے چھوٹے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنا خیال کیا ہر چیز کا، ہمارے کھانے کا، ہمارے رہنے کا، سونے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، ہر چیز کا انتظام کیا ہوا اللہ نے ہمارے. تو اچھا ہم لوگوں کو یہ بہت غلط فہمی ہے کہ ہم کرتے ہیں اس میں. اگر فار ایگزامپل کوئی انسان ہے جو جس نے بہت محنت کری اور محنت کر کے اس نے اس قابل ہوا کہ وہ اپنے ایک اچھا گھر لے سکے، اچھا کھانا کھا سکے، صبح سے شام تک وہ محنت کر کے آیا. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ اس انسان نے محنت کی، اس انسان کو اللہ طاقت نہ ہی دیتا جانے کی، آنے کی، عقل نہیں دیتا، تو وہ کیسے جا سکتا تھا؟ وہ تو اگر چلو صحت ہی نہیں ہوتی اس کے پاس، چلو اب تو وہ کیسے کرتا؟ اس کا سروائیول مشکل ہے. ایک انسان کا سروائیول اللہ کے بغیر، اللہ کی دوستی کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر بہت مشکل ہے. ہمارا سروائیول ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. وہ مطلب جو انسان ہم رہ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کے اندر دیکھیے، ان کے اندر نیگیٹیوٹی، نیگیٹیو تھاٹس، نیگیٹیو باتیں کتنی زیادہ ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے بغیر رہ رہے ہیں. نہیں رہ سکتا انسان. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جائے خرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہ مطلب اللہ تعالیٰ